السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں ہوں محمد مالک۔ پہلی خبر تو انٹرسٹنگ آج کی یہ تھی، جو شیخ رشید صاحب کی بیل اپلیکیشن تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی اور بڑی انٹرسٹنگ گراؤنڈز پہ ریجیکٹ ہوئی۔ مجسٹر صاحب کا کہنا تھا کہ اگر شیخ رشید کو ضمانت پر رہا کیا گیا تو جرم دہرانے کا خدشہ ہے، ورنہ ہوتا ہی ہے کہ عام طور پہ اس قسم کے کیسز میں جب فزیکل ریمانڈ ختم ہو جائے تو پولیٹیشینز کو بیل مل ہی جاتی ہے۔ بہرحال یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں کہ دو لوگ جن کو ہمیشہ سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے حامی ہیں، ایک فواد چودھری، دوسرے شیخ رشید صاحب تو خود سیلف پروکلیمڈ کہتے تھے کہ میں نمائندہ ہوں پنڈی کا، ان دونوں کو رگڑا مل رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ بھی ایک میسج ہے کہ اگر یہ دو لوگ کراس ہیئرس کے اندر ہیں تو باقی اپنا سوچ لیں کہ باقیوں کے ساتھ کیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کو انسیڈنس ہو، وی ڈونٹ نو۔ دوسری طرف جو آل پارٹیز کانفرنس پلان تھی پرسوں کے لیے، وہ بھی پوسٹ پون کر دی گئی۔ کل شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں ٹرکی سولیڈیرٹی کے لیے، دکھانے کے لیے، جہاں پہ جو ٹریجڈی انتہا کا جو اس وقت ایک دل بھی دکھتا ہے جب بات کرتے ہیں، جو ٹرکی اور شام میں سیریا میں زلزلہ آیا ہوا ہے جس سے تباہی ہوئی بھی ہے، ہزاروں اموات ہو گئی، اور خدا نخواستہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو اس وقت 5,000 کی ٹیلی ہے یہ شاید 20-25 ہزار بھی کراس کر جائے، اللہ رحم کرے۔ اور وہیں پہ پریڈکشن ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں بھی زلزلے کا خطرہ ہو سکتا ہے، اسی جو سائنٹسٹ ہیں انہی کی پریڈکشن ہے، اللہ ہم پہ بھی رحم رکھے۔ پاکستان کی معیشت بالکل اس وقت زمین کے ساتھ لگی ہوئی، 3 بلین کے قریب ریزروز آگے ہوئے ہیں، پالیسی راؤنڈ چل رہا ہے، اور جو اقدام ہم سن رہے ہیں وہ بڑے سخت قسم کے اقدام ہیں۔ پرائسز گیس بجلی کی ایٹ لیسٹ 50% پلس نظر آ رہا ہے، فیول پہ جی ایس ٹی کی بات ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ بجٹ 7.25 ارب سے تقریباً 400 ارب پہ آ رہا ہے، ٹیکسیشن اور مہنگائی کا بہت خوفناک ایک راؤنڈ آنے والا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ٹیررزم انتہا پہ، اور ہمارے ملک میں بحثیں کیا ہو رہی ہیں کہ کیا جنرل مشرف کے اوپر فاتحہ سینٹ میں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کیا ان کا جو کافن ہے اس پہ جھنڈا ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیا وزیر اعظم کو ان دنوں میں ٹرکی جانا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھا، اس قسم کی باتیں۔ اور جبکہ سیریس باتیں اس ملک کو اسے چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھیں مل کے ایک جوائنٹ اکنامک پلان لائیں، کوئی دوسری چیزیں لائیں۔ بہرحال یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی آج پھر لیٹسٹ تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری صاحب نے جو آج سٹیٹمنٹ دیا اس کا بڑا ذکر شروع ہو گیا سوشل میڈیا پہ، جہاں انہوں نے عدلیہ کو آرٹیکل 6 کے بارے میں پھر ڈرایا ہے کہ اگر یہ کوئی فیصلہ ہوا الیکشنز کی ڈیٹ ایکسٹینشن کا، اس پہ بات کرنے کا، تو پھر صرف 6 لگے گا نہیں، ایگزیکیوٹ بھی ہوگا۔ یہ ایک سیریز آف ڈفرنٹ ہمارے پولیٹیشنز نے ڈفرنٹ موقعوں پہ باتیں کی ہیں، ڈفرنٹ انسٹیٹیوشن پہ، تو اس سے ٹیمپریچر بڑھ ہی رہا ہے۔ ان تمام چیزوں پہ اور کوشش کریں گے کہ ملکی ڈائریکشن نکال سکیں ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ابھی فون لائن پہ فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، تھینک یو ویری مچ، اور مجھے ڈسکشن میں جوائن کر رہے ہیں نصرت جاوید صاحب اور عارف حمید بھٹی صاحب۔ چودھری صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ فواد السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ابھی آپ ایک مقدمہ بھگت رہے ہیں جہاں پہ آپ نے الیکشن کمیشن والوں کو کچھ وارننگز دے دی تھیں، کچھ جس کو وہ کہتے ہیں دھمکیاں دے دی فیملیز کو، کیا ہو گیا ہے؟ آرنٹ یو لرننگ اے لیسن؟ نہیں، بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے انٹرو میں بات کی ہے نا، میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان میں فاصلے کم کرنے کی ضرورت ہے، فاصلے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پاکستان کے مسائل اس وقت اتنے زیادہ پیچیدہ ہیں، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جس طریقے سے چل رہے ہیں، یہ تو ایک بالکل پاکستان اس وقت ایک پریشر کوکر بن چکا ہے، اور اس کے اندر سے سیٹیاں بج رہی ہیں، اور اگر ہم نے یہ پریشر ریلیز نہیں کیا، یہ کسی وقت بھی بہت بڑا دھماکہ ہو جائے گا۔ لوگ وہ حکمرانی کر رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی ایک کتاب نہیں پڑھی ہوئی، انہیں کوئی ہسٹری کا پتہ نہیں ہے، یہ سارے سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہی معاملہ چلتا رہے گا، ہم جبر سے چوٹیوں سے یہ حکومت کر لیں گے، اور جناب اپنا طاقت کے اوپر ہم حکومت چلا لیں گے۔ حکومتیں ایسے ہوتی نہیں، کوئی ایک واقعہ ہو گیا نا ہمارے کو، آپ کا تو مجھے پتا ہے، آپ یو آر اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، یو آر اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، اور نصرت صاحب اور بھٹی صاحب بھی بیٹھے ہیں، کوئی ایک واقعہ ہو گیا یہ پاکستان کا میں کوئی بندہ اس کو نہیں سنبھال سکے گا، وائلنس ول بی آؤٹ آف کنٹرول اینڈ وی ول، اور ہم ایک بہت بڑے بحران میں چلے جائیں گے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی
کون کیسے فیصلے کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ تو آرٹیکل 105 میں پڑھ کے سنا رہا ہوں نا. آرٹیکل 105 کو اگر آپ کہیں کہ یہ دھمکی ہے تو آپ اس کو پھر دھمکی سمجھ لیں, نصیحت سمجھ لیں, بٹ یہ بالکل ایک واضح قانون ہے. میں نے جس طرح کل خان صاحب نے کہا کہ جسٹس منیر موومنٹ ہوگا پاکستان کی جوڈیشری کا, اگر اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے یا جو بھی جج کرے گا اس کو پھر جسٹس منیر کے طور پہ ہی پاکستان کی ہسٹری میں یاد کیا جائے گا, اس کے علاوہ تو نہیں. اور یہ گورنمنٹ پھنسی ہوئی ہے, الیکشن یہ کرانا نہیں چاہتے, آئین میں الیکشن کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج جو اسسٹنٹ اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر طاولہ طارٹ, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور پریسر میں انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کا سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے, تو ججز کو یہ سوشل میڈیا پہ ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, ان کی فیملیز ہیں, تو یہ اس سے گھبرا کے وہ ان کے کیس لٹکاتے جاتے ہیں. وہ بات ہو رہی تھی جب خان صاحب کی ڈیٹ پڑی توشہ خانہ میں وہ نہیں آئے تو ان کو ڈیٹ پڑ گئی کہ ٹھیک ہے جی نقلیں دیں اور نئی ڈیٹ ہوگی انڈائٹمنٹ کی. تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہمارے فیصلے 15 دن میں ہوتے ہیں, ان کے لیے عدالتیں رات کو کھلتی ہیں, یہ ججز کو ڈراتے ہیں اور سوشل میڈیا سے اور ویسے بھی. پھر ساتھ ہی آپ کا بیان آ گیا کہ یہ جو آرٹیکل 6 ہے یہ خالی کاغذوں میں نہیں ہوگا, بلکہ میں ناظرین کو سنا دیتا ہوں ایگزیکٹلی آپ نے کیا کہا تھا. جو بھی یہ رائے دے گا, جو بھی عمل کرے گا, اس پہ آرٹیکل 6 لگے گا, اور یہ وہ آرٹیکل 6 ہوگا جو ایگزیکیوٹ بھی ہوگا. اس سے پہلے تو پاکستان میں آئین سے بغاوت, آئین سے جو تاراج کرنے کے مقدمے ہیں وہ اپنے اینڈ تک نہیں پہنچے. یہ ججز کے لیے بھی جسٹس منیر کی موومنٹ ہے. جو جج اس کو ایکسٹینڈ کرے گا وہ جسٹس منیر کی طور کے اوپر تاریخ میں اس کو یاد کیا جائے گا. اس لیے ججز بھی احتیاط کریں گے مجھے امید ہے, اور الیکشن اپنے وقت پہ ہوں. جی اب یہ جب بڑا ڈف ٹیل سا ہو گیا فواد, جب بات ہو رہی تھی, جب آپ نے الیکشن کمیشن پہ بھی کہا, جب آپ نے کہا ان کے لیے اور خاندان کے لیے کانسیکوینسز ہوں گے, اس کے کانسیکوینسز پہلے آپ کے لیے ہو گئے, تو آپ کے خیال میں کیا انٹیمیڈیشن میں نہیں آتا جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ نے کیسے اس کو انٹرپریٹ کیا انٹیمیڈیشن میں. اگر آپ بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آئین توڑے تو شوڈ بی اے نارمل تھنگ, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں جی آئین کے مطابق پروسیڈ کریں گے. جب وہ آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں تو پیپل فیل کہ یو آر بینگ اے بٹ ایکسٹرا ایگریسو. نہیں, بیسکلی دیکھیں نا پرابلم کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر, اور ایون آپ جیسا آدمی بھی, آپ اس کو آپ سمجھنے آ رہی کوئی حیثیت بات نہیں ہے. اور ایکچولی جو ججز ہیں یا جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں یا ہمارے پولیٹیشین ہیں یا جو لوگ بھی ہیں وہ ایکچولی آئین سے بالا تر, یہی تو جھگڑا ہے. اگر آئین سے بالا تر ہے جس کو دیکھیے پھر تو پاکستان میں کوئی فیوچر نہیں کسی کا. اگر آئین ہے اور آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اور آپ اس کے پڑھنے کو بھی کہتے ہیں انٹیمیڈیشن ہے, تو پھر تو فرینکلی کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا, ایک آپ نے بات بڑی پرومسنگ کی کہ یار گیپس کم ہونے چاہیے, وی نیڈ ٹو برنگ ڈاؤن ٹیمپریچر. تو یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے اس پہ اب کیا ہے؟ بیکاز اب ہمیں مکس سگنلز آ رہے ہیں. سب کا خیال تھا کہ شاید تھوڑا سا سٹانس سافٹ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا. کیا اب آپ لوگ جائیں گے؟ اگر عمران خان صاحب نہیں بھی جاتے تو آپ یا دوسرے ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ, کیا آپ اس میں جائیں گے؟ بیکاز آفٹر آل یہ ایشو زیادہ بڑا ہے, آپ کی اور ان کی آپس کی جو ٹینشن ہے اس سے زیادہ بڑا ایشو ہے. نہیں دیکھیے, اگر ہمیں تو میں نے پوچھا تھا, ہمیں کوئی انویٹیشن آیا نہیں. اگر انویٹیشن خان صاحب کو بھی آتا تو خان صاحب بھی اس میں جو ہے وہ شرکت کر سکتے تھے. اور یہ میرا مشورہ تو بالکل یہی تھا کہ ہمیں ضرور جانا چاہیے, اور کیونکہ ٹیررزم اور یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر ایک سب سے زیادہ اگر کوئی آدمی کسی کا نالج ہے اور یہ افغانستان کی اگر کسی کا احترام کرتی ہے پاکستان میں وہ تو عمران خان ہے. اور جو پوائنٹ آف ویو عمران خان کا وہ ہی ایکچولی اصل سولوشن ہے. باقی شہباز شریف یہ بلاول وغیرہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا, اس کو کیسے انہوں نے اس کو ریزالو کرنا ہے, اور بالکل فاصلے کم ہونے چاہیے. لیکن جب آئین ہی کو آپ نہیں مان رہے, آپ مجھے بتائیے نا کہ اگر آرٹیکل 105 میں لکھا ہوا ہے آپ نے 90 دنوں میں الیکشن کرانے ہیں, آپ نے ابھی یہ تو ابھی سوری میں آپ نے اس کی بات کی, یہ جو ان کا طارٹ صاحب کا وہ ہوتا ہے اپنا عطا طارٹ, وہ اس کو تو کچھ نہیں پتا چیزوں کی. وہ یہ جو یوسف رضا گیلانی کا کیس کتنے عرصے سے پینڈنگ ہے عدالتوں میں, سیم کیس ہے جو عمران خان پہ دائر ہوئے, 2.5 سال ہو گیا اس میں, ابھی تک جو ہے اس کی ابھی تک یہی طے نہیں ہوا کہ وہ اس میں لگنا کہاں پہ ہے. یہ عمران خان کا کیس تو روزانہ فکس کر لیتے ہیں,
اور جو باقی کیسز چلے اس کے اوپر تو بات ہی کیا کرنی ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کے کیس. اچھا آپ جب بات کرتے ہیں پراپر انویٹیشن سے کیا مراد ہے؟ جب گورنمنٹ کے لوگ میرے پروگرام میں آئے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پرویز خٹک صاحب کو بھی فون کیا, دوسروں کو, باقی بھی ہم نے لیڈران کو فون ہی کیا ہے, ہم نے کوئی کارڈز تو نہیں چھپوائے اس پہ. تو جب آپ کہتے ہیں کہ پراپر انویٹیشن آئے تو واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اے پی سی تو صرف آپ نے عمران خان ہی کو بنانا ہے نا, یا آپ نے پی ٹی آئی کو بنانا ہے نا, باقی ساری جماعتیں تو پہلے ہی گورنمنٹ میں ہیں. عمران خان کے علاوہ اور کون سی پارٹی باہر ہے؟ تو آپ نے انہیں ایجنڈا بھیجیں گے, آپ کہیں گے کہ یہ ایجنڈا ہے, یہ بیک گراؤنڈ ہے, ہم آپ کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ فلانے دن تاریخ. یہ تھوڑی ہے کہ میں فون اٹھا کے کر دوں فلانے کو. اس طرح تو میری نون لیگ کے 10 لوگوں کے ساتھ کئی میری دوستی ہیں پرسنل, میری کئی دفعہ بات ہوتی ہے. یہ پارٹی تو نہیں, فارمل انویٹیشن وہ دیں گے تو کوئی آئے گا نا, ایسے کیسے ہے؟ اچھا یہ بتائیں, یہ ایک بڑی خطرناک ٹرینڈ آ رہا ہے گورنمنٹ کی باتیں سے. وہ اب وہاں پہ جس سے جب بھی سوال پوچھیں الیکشنز کا تو ایک جواب بڑا انٹرسٹنگ جواب آتا ہے اومنس سا کہ دیکھیں اگر الیکشن اپنے دنوں کے بعد بھی ہوں تب بھی وہ لیجٹمیٹ ہی ہوں گے, سو ڈیلیڈ الیکشن از آلسو لیجٹمیٹ اینڈ ایوری تھنگ. اب کل 2 دن سے کاسٹ کی بات شروع ہو گئی ہے کہ اگر جنرل الیکشنز اور پنجاب کے اور کے پی کے اگر ملا لیں تو 100 ارب سے زیادہ کا بنتا ہے بل. اب اگر اس میں آپ بائی الیکشنز اور یہ چیزیں بھی ڈالیں, یہ ٹاکنگ اندر 20-25 ارب اور. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ پی ٹی آئی والوں نے مذاق بنایا ہوا ہے, ہر دوسرے دن ریزائن کر کے پھر آ جاتے ہیں, تو 100 ارب ہم اس وقت ٹکڑوں میں کیسے لگا دیں, ہم تو ایک ہی الیکشن پہ جانا چاہتے ہیں. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے, ایک الیکشن کروائیں, نیشنل الیکشن کروائیں, اور یہ الیکشن آج اسمبلیاں توڑیں نیشنل اسمبلی کی, کیونکہ ملک کے اس وقت دیکھیے 63% اسمبلیاں جو ہیں وہ خالی ہیں. 63% جو اس وقت آپ کی تمام جو سیٹیں ہیں وہ خالی ہیں. آپ صرف 33%, 37% سیٹوں کے اوپر جو ہے اس وقت لوگ حکومت کر رہے ہیں. یہ تو حکومت کی نہ کوئی مورل اتھارٹی ہے نہ لیگل اتھارٹی ہے. تو دے مسٹ ڈیزالو نیشنل اسمبلی اور سندھ اسمبلی, اور ہمیں الیکشنوں میں جانا چاہیے, اور اس سے کاسٹ بھی بچے گی. یہ بالکل صحیح, وہ ان کا خرچہ ہے اور اس پہ جانا چاہیے. آپ نے ابھی تک جتنے ایکسٹریم میئرز لیے پی ٹی آئی نے, پہلے آپ نے لانگ مارچ کی, لانگ مارچ آپ کی اینڈ میں انکنکلوسیولی ختم ہو گئی, آپ اسلام آباد بھی نہیں پہنچے. اس کی وجہ سے آپ کو اپنی اسمبلیز ڈیزالو کرنی پڑی. اسمبلی ڈیزالو کر کے ابھی تک وہ نتائج ہمیں نظر نہیں آ رہے جو شاید آپ لوگوں کا خیال تھا کہ امیڈیٹلی ہم الیکشن نئے فورس کر دیں گے. اب آپ نے ایک نیا اناؤنس کر دیا خان صاحب نے, اور وہ کر دیا جیل بھرو تحریک. ابھی تک جو ہسٹری چل رہی ہے اپریل سے لے کے اب تک, آپ کی ابھی تک کوئی ڈیمانڈ آپ پوری نہیں کروا سکے. اگر یہ جیل بھرو تحریک کے بعد کچھ رہ جاتا ہے, آرنٹ یو رننگ آؤٹ آف آپشنز؟ نہیں, ہمارے پاس تو ساری آپشن اویلیبل ہیں. آپشن تو ان کے پاس, دیکھیں آپ ذرا تجزیہ کریں نا نون لیگ کی پالیٹکس, تو اپنی ختم ہی کر لی ہے پالیٹکس. نون لیگ کی کوئی بھی عقل والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اگر ہم نے جب آپشن دی تھی شروع میں الیکشن کرواتے ہیں, سچویشن وڈ ہیو بین ٹوٹلی ڈفرینٹ. اب یہ آئی ایم ایف کا سائن کر کے یہ جائیں گے, مجھے بتائیں ان کی تو نسلیں الیکشن نہیں لڑ سکتی جو یہ کرنے جا رہے ہیں. تو ہم نے تو اپنا پریشر رکھنا تھا, ہم نے پریشر رکھا ہوا. اس میں آ کے یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی جہالت کی وجہ سے سارا ملک ہی بیٹھ گیا ہے. یہ خود تو بیٹھے ہیں, انہوں نے پورے ملک کا بٹھا بٹھا دیا ہے. اور اب اس وقت سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان کو ایک بہت بڑے بحران کے دہانے پہ کھڑا ہے. اب یہ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی والوں نے بھی نون لیگ سے خود کو ڈسکس کر لیا ہے, اور نون لیگ جو آئی ایم ایف کے اندر سائن کرنے جا رہی ہے, جس قسم کی مہنگائی اب ہو چکی ہے اور جس قسم کی آگے آنے والی ہے, ان کی تو نسلوں کی سیاست ختم ہو گئی ہے. آپ پی ٹی آئی کی پالیٹکس کا تو آپ جو مرضی تجزیہ کریں, اگر ہمیں لیٹ سے ہمارے 9 مہینوں میں اتنی بڑی موومنٹ عمران خان نے کھڑی کر دی ہے تو 3 مہینوں میں نہیں تو 4 مہینوں. اچھا, خاص صاحب کا انٹرویو چھپا 2 دن پہلے نیو یارک میں. اس میں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف اٹس اے ون مین شو, آرمی چیف از آل پاورفل, اور جو اسٹیبلشمنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ آرمی چیف ہوتا ہے. آج ان کا بیان چل رہا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف نیا آ گیا لیکن ان کی پالیسی نظر نہیں آ رہی کہ ان کی پالیسی کیا ہے. آپ اگر
کدھر دیکھ رہے ہیں آپ؟ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں یا بار بار آپ آرمی چیف کی طرف کیوں دیکھتے ہیں کہ کیا پالیسی آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وائی شوڈ ہی کیئر کہ نئے آرمی چیف کی کیا پالیسی ہے یا نہیں ہے؟ آرمی چیف کی تو دیکھنی پڑتی ہے نا پاکستان کے اندر. اگر آپ بالکل کوئی پاکستان میں ہم یوٹوپیا میں تو نہیں ہے. ظاہر ہے کہ آرمی چیف کی جو پالیسیز ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں, اور آرمی چیف کو اداروں کو وہ لوگوں کی رائے سے بہت دور ہونا نہیں چاہیے. اور ہمیں امید یہی ہے کہ زیادہ دیر یہ جو ایک فاصلہ ہے وہ برقرار نہیں رہے گا, اور ادارے اور عوام ایک ہی پیج کے اوپر ہونے چاہیے. اسی سے ہی کامیابی جو ہے وہ ملک کو مل سکتی ہے. ادارے اور عوام ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ملک کو بڑا نقصان ہوگا, جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے مجھے یہ فیلنگ ہوئی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرمی چیف کا مائنڈ سیٹ ہے یہ بڑا کرٹیکل ہوگا تمام صورتحال کو کسی طرف ایک طرف لگانے کے لیے فیصلہ ہونے میں. ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں تاثر یہ ملتا ہے کہ مسٹرسٹ بہت زیادہ ہے انسٹیٹیوشن کا خان صاحب کے ساتھ, اور خان صاحب بھی ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی بیان دیتے رہتے ہیں جس کو کہتے ہیں کیپ سٹوکنگ دا فائر. تو اگر آرمی چیف کی تھنکنگ کرٹیکل پیوٹل تھنکنگ ہے اور آپ کا اور ادارے کا جو مسٹرسٹ ہے, بے اعتمادی بڑھتی جا رہی ہے, تو پھر آپ پازیٹیو کیسے پھر آپ کو کوئی پازیٹیو نظر آتا ہے؟ کوئی نہیں, یہ مالک جتنی ان کی اپنا تھی نا نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کا مسٹرسٹ تھا ادارے سے, اتنے تو ہم اس سے تو ہم قریب بھی نہیں. وہ مسٹرسٹ ڈیفینیٹلی ہے, لیکن یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. لوگ نئے آتے ہیں, دریا کے اندر نیا پانی آتا ہے, کوئی ہماری کوئی پرسنل لڑائی جھگڑا تو ہے نہیں ہے. تو ایشوز جو بھی ہیں وہ ریزالو ہو گئے. ایسی ضد بنی ہوئی ہے, میرے خیال سے بڑا ایشو نہیں ہے, ریزالو ہو جانا چاہیے. جو خان صاحب نے کہا تھا نا کہ پرانا سیٹ اپ ہی چلا رہے ہیں, نئے آرمی چیف آئے لیکن پرانا سیٹ اپ چلا رہے ہیں, اور ٹاپ کی 4 پوزیشنز میں تو پرانا سیٹ اپ ہی ہے. کوئی نہیں, پرانا سیٹ اپ ہی اپنا ہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں, وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اچھا, لاسٹ کویسچن. ایک یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا بھی, اور کچھ لوگ وہ کہہ رہے ہیں یار 2 بندے تھے جو ہمیشہ سے بڑی پریگمیٹک باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ برج بلڈنگ کرو ادارے کے ساتھ, ایک آپ ایک شیخ رشید. آپ دونوں کیسز میں تلے جا رہے ہیں, تو یہ تو شاید میسج دیا جا رہا ہے انسٹیٹیوشن کی طرف سے کہ بھیا اگر ان کے ساتھ یہ ہوگا تو باقی اپنا بندوبست خود ہی کر لیں. میرا خیال ہے کہ مس انفارمیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. جب آپ کا ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہونا, کمیونیکیشن بہت ہو جاتا ہے, اور یہ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے اس طرح سے چیزیں ہو جاتی ہیں. ادروائز میرا ویو اب بھی وہی ہے, آپ ہمیں اپنے فاصلے کم کرنے, اور فاصلے کم کر کے ہی آپ جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. میرا یہی خیال ہے کہ جو بھی ہے. خان صاحب آپ سے ویو شیئر کرتے ہیں؟ خان صاحب کا ویو بھی یہی ہے. ہمارا کوئی عمران خان کا یا ہمارا کوئی, لیکن نا اسٹیبلشمنٹ اداروں کو وغیرہ ملک کیسے چلائیں گے؟ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے ملک چلانے کے لیے, اور اسٹیبلشمنٹ کو ہماری ضرورت ہے عوام کو اپنے رائٹ سائڈ پہ رکھنے کے لیے. تو اٹس میوچل انٹرسٹ. میرے خیال میں تو کوئی ایسا پرابلم نہیں. فواد چودھری, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ہمارے سے بات کرنے کا. شاہ صاحب آپ نے ساری بات سنی, انہوں نے بھی ایک بات کی کہ جی بڑا پیوٹل ہے, کرٹیکل ہے, آرمی چیف کیا سوچتا ہے. خان صاحب نے بھی کہا, اور خان صاحب کا آج کا بیان بڑا انٹرسٹنگ ہے, ابھی ٹکس بھی چل رہے ہیں کہ ان کی پالیسی نئی سمجھ, ان کی ابھی پالیسی کلیئر نہیں ہے کہ ان کی پالیسی کیا ہے. تو پھر کیا پوری سیاست کا فیصلہ پھر اینڈ میں اسی بات پہ آ کے ختم ہوگا کہ کس کی پالیسی کس کے ساتھ چلتی ہے؟ دیکھو یار, چودھری صاحب کے ساتھ آپ کو پتہ ہے جب یہ وزیر اطلاعات تھے تو ایک تلخی رہی ہے میری تو ذاتی طور پر, کیونکہ ان کے ساتھ بڑے درینہ خاندانی مراسم رہے ہیں. لیکن بہرحال رات کہی بات کہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ چودھری صاحب نے فرمایا ہے اور ان کے لیڈر بھی جو فرما رہے ہیں وہ پورے کا پورا جو ہے اس میں بنیادی یہ تضادات سے بھرپور چیز ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے, ایک طرف تو آپ ججز کو یاد دلا رہے ہیں آرٹیکل 105 اور کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 لا دیں گے جو نہ ہو جاتے, یعنی لسی سامی نو پہ گئے ہو. دوسری طرف ہیونگ سیڈ دیٹ یو آر ناٹ ریممبرنگ وہ اسی آئین کا آرٹیکل 6, اور کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف کا رول تو بہت کرٹیکل ہوتا ہے, اور آخر میں ہم اور آرمی چیف دونوں ٹچ بٹنا کی جوڑی کی طرح ایک ہو جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور عوام کی واحد نمائندہ پی ٹی آئی
اس کے علاوہ تو عوام کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں آئندہ نسلوں تک یہ دونوں مل جائیں. تو یہ تو غلط بات ہے نا. یا تو پھر یہ کہیں کہ ہر چیز، ہر ادارہ، خواہ وہ عدلیہ ہو یا آرمی ہو، دے آل، جتنے بھی ریاست کے دائمی ادارے ہیں ان سب کو آئین پر ہو بہو عمل کرنا ہے. تو یہ ایک ثابت قدم پوزیشن ہے. دوسری طرف جہاں جہاں آپ دیکھو کہ لسی سامی ہیں ان کو تڑی لگا دو، لیکن وہ کہو کہ جی ان کا رول کرٹیکل ہے، وہ ذرا اپنی پالیسی ٹھیک کر لیں کیونکہ ابھی نئے آئے ہیں، تو رندہ بندہ کر کے میز ویز سجا کے تو پھر یہ کہ ہمارے لیے محفل سجا دیں. تو یہ ذرا تھوڑی سی جو بھٹی صاحب آپ کو بھی، آپ جیسے شاہ صاحب نے آرگیو کیا، آپ کو بھی تضادات نظر آئے فواد چودھری کی بات میں؟ بیکاز وہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ تو ذرا کمزور پارٹی جوڈیشری کو تڑی لگا دی ہے اور ان کو دکھا رہے ہیں آرٹیکل 630 تو نہیں لیکن پکچر اور ہے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ فوج ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں سر، مجھے تو اتنے تضادات نہیں نظر آتے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں آئین کے نام پر جتنا آئین سے انحراف کیا جاتا ہے، آئین توڑا جاتا ہے، دنیا میں کسی بھی ملک میں نہیں ہوتا. ہر سیاستدان کا، ہر طاقتور کا اپنا سچ ہے، وہ آئین کے تابع رہنا ہی نہیں چاہتا. میں نصرت صاحب 100% کہہ رہے ہیں، ہر ادارے کو، ہر شخص کو، ہر پاکستانی کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے. لیکن دیکھیں، مجھے بتائیں، قتل کی سزا اسلام میں اور پاکستان قانون میں قتل کی سزا 302 ہے، اس کی سزائے موت ہے. اسی طرح آئین شکنی کی بھی سزا ہے. اعتزاز احسن صاحب نے 10 دفعہ، سلمان راجہ، 2 ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج صاحبان جن میں ایک آپ کے بھی بڑے محسن ہیں، وہ شگاف لفظوں میں کہتے ہیں حکومت پابند ہے، 90 دن سے 1 دن بھی اوپر ہوگا تو ان کا قبضہ ہوگا، ناجائز حکومت ہوگی اور آرٹیکل 6 لگے گا. دوسرا وہ کہتے ہیں نگران کیئرٹیکر ایک چوکیدار ہوتا ہے، وہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے تو آئین شکنی ہے. آئین شکنی تو یہ روزانہ کر رہے ہیں یہ پنجاب کے لگڑ بگڑ. مجھے بتائیں، پورا پنجاب الٹا دیا. یہی قانون ہاں پی ٹی آئی پہ بھی ہونا چاہیے، یہی پیپلز پارٹی پہ بھی ہونا چاہیے. لیکن جو بھٹی صاحب، جو نصرت صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے کہا وہ باقی باتیں ٹھیک ہیں، وہ علیحدہ چیزیں ہیں، لیکن ایک ہی سانس میں اگر آپ کہتے ہیں آئین کے مطابق سب کچھ چلنا چاہیے، تو پھر اسی سانس میں آپ پھر آرمی چیف کو کیوں ضروری سمجھتے ہیں کہ نہیں، آئین کے مطابق نہیں نہ چل رہا. آئین کے مطابق کیا مسلم لیگ نون نے جو سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، آئین کے کون سی شک، کون سے صفحے پہ لکھا ہے؟ جو مشرف سے ڈیل کر کے یہ راتوں رات جہاز لے کر گئے، وہ آئین کے کون سے صفحے میں، کون سے آرٹیکل ہے، سب آرٹیکل ہے؟ جو اب لندن گئے ادھر بی بی آئی پی کمرے میں، جب یہ آپ کو پتا ہے ہسپتال گئے، کہتے ہیں ہم نے جیلیں بڑی کاٹی. اور تمہیں تو کبھی مچھر نے نہیں صحیح کاٹا بھائی. جب تم جیل گئے تم نے کہا مجھے باتھ روم کی ٹائلیں پسند نہیں. نواز شریف صاحب 14 لاکھ روپے کی ٹائلیں لگی، 14 لاکھ کی. انہوں نے کہا مسلم شاور نہیں ہے. گجرالے سے ایک انڈسٹریسٹ کو بنایا کہ اس نے ڈبل مسلم شاور بنایا. آئین کی تو وائلیشن ہوتی ہے. ہاں، اس حالات میں نہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو دیکھنا چاہتی ہے، نہ نون پی ٹی آئی کو. یہ کڑوا سچ ہے. کون بٹھائے گا؟ کسی کو تو رول ادا کرنا ہے. میں ہرگز نہیں کہتا اسٹیبلشمنٹ کرے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک آئین میں رول ہے. اس کا یہ مطلب نہیں. مریم نواز نے کہا ہے کہ قمر جوید باجوہ نے جو داغ لگایا اس کو دھونا ہوگا. بھائی تیرا چاچا سکا چاچا وزیر اعظم میں پھر کروا لا انکوائری. وہ بھائی اگر انہوں نے آئین توڑا تھا مقول ان کے. دوسری طرف مریم خود فرماتی ہے ہماری حکومت تو 28 نومبر کو آئی ہے. یار اداروں کو تو متنازع یہ خود بنا رہے ہیں. ہاں، اداروں کی بھی تاریخ کوئی اچھی نہیں ہے. ادب احترام سے پنجاب اسمبلی جو تحلیل ہوئی، مالک صاحب زیڈ بلاک کے سیف ہاؤس میں کون گیا، کس نے کس کو کیا کہا، ہماری ہسٹری اچھی نہیں ہے. میں نصرت جوید صاحب قابل احترام ہے، برطانیہ دور کے ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہم سب کو آئین کے مطابق چلنا ہوگا. یہ نہیں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ آئین جج آئین پہ چلے اور جج جرنیل نہ چلے. اب سیاست دانوں نے حکومت کرنی ہے، لیکن ان سے حکومت نہیں چل رہی. چاہے لیکن میں ایک سیکنڈ میں بڑی صاحب آتا ہوں. میں اچھا، ان کے لوگ بھی بولتے ہیں، ان کے لوگ بھی بولتے ہیں، لگ ہی رہا ہے کہ ٹیمپریچر جا رہا ہے بہت اوپر. اور پی ایم ایل این والوں سے بات کریں آف دا ریکارڈ
تو وہ کہتے ہیں وہ جی ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ میں اتنا مسٹرسٹ ہے وہ ان کے ساتھ تو اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے تو بائی ڈیفالٹ ہم ونر ہیں. یہ لوگوں کا خیال ہے کہ ہماری جیسے ابھی فواد چودھری نے کہا کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی سب کچھ. جتنا کرائسس ڈیپن ہو رہا ہے اور جتنے یہ بالکل ایکسٹریم پوزیشنز پہ آگے ہیں, کیا ہم کسی ان ڈیموکریٹک سولوشن اکنامک اور جو گورننس کا ماڈل ہے خدا نخواستہ اس کی طرف تو نہیں جا رہے؟ خدا نخواستہ آپ نے اچھا کہا کہ کہہ دیا, لیکن یہ ریالٹیز کو آپ ذرا کریں نا. دیکھو میری بات سنو, ایک زمانے میں گریٹ گیم چلی تھی اس خطے میں, جب برطانیہ یہاں قابض تھا ادھر زار کی افواج آگے بڑھ رہی تھی. تو پہلے برطانیہ نے کوشش کی کہ وہ افغانستان کو ہڑپ کر لے, 1842 میں ناکام ہو گئے. اس کے بعد ایک اور جنگ لڑی, وار آف ریٹریبیوشن, بدلہ لینے کے لیے اپنی ہزیمت کا. اس کے بعد پھر بہت عرصے تک انہوں نے ایک پالیسی بنائی اور اس کا نام تھا ان دنوں ماسٹرلی ان ایکٹیویٹی. میرا خیال ہے ان دنوں جو گفتگو ہو رہی ہے نیوٹرلٹی کی, اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں, یہ پرائمرلی ماسٹرلی ان ایکٹیویٹی ہے. لیک آف کوآرڈینیشن یہ ہے. اگر آپ نے سیریس بات کرنی ہے پلیز دیکھو, وی آر ناٹ ہیئر ٹو ڈو میڈ فار کیبل نیوز کائنڈ آف کلپس. نہیں, بڑی سیریس ایشو ہے. سیریس بات یہ ہے کہ ٹیررزم کا واقعہ ہوا ہے, ایک دن میں 102, وہ بھی پولیس والے جو آپ کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہیں. آپ نے کوئی بھی پاکستان کی سیکورٹی, آپ مجھے پہلے بتائیں آئین میں یہ کہاں لکھا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے اس طرح کا ملک کی سلامتی کو خطرہ درپیش ہو اور وہ کنسنسس کرے. ابھی یوکرین پہ حملہ ہوا نا جب روس کا, تو ریپبلکن سمجھ تو آتا ہے نا, اتنی فالٹ لائنز ہیں ہماری یار, اتنی اچھا چلیں ریلیجس فالٹ لائنز ہیں, ایتھنک فالٹ لائنز ہیں. اچھا اگر واقعی تھا, اب اتنی انہیں محبت ہے وزیر اعظم کے دفتر سے, اپنے کام سے, کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیشتر آپ پڑھتے ہو کہ رپورٹر نے ساتھ لکھا ہوتا ہے جوائننگ دا میٹنگ فرام لاہور آن زوم, وائی از ہی اسٹیئنگ پٹ ان لاہور. دوسری بات یہ کہ آپ تاریخ رکھ دیتے ہیں 6 کی, آپ کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ آرمی چیف صاحب تو برطانیہ جا رہے ہیں. اب آرمی چیف کے بغیر اور دیگر جو سیکورٹی کے ہمارے ادارے ہیں ان کے ہیڈز اگر موجود نہیں ہوں گے تو کانفرنس کیسے ہوگی؟ بالکل نہیں, پلیز لیٹس بی آنےسٹ. اب یہ کہ 9 فروری آپ نے دے دی, 7 آپ نے کر دیا, یار یہ انہوں نے مذاق بنا دیا ہے پرائم منسٹر کے دفتر کو. دیکھیے ہماری ایک ترکی کی ایک جرنلسٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کے ساتھ میرا بہت پرانا رشتہ ہے. انہوں نے ابھی جو ہے ایک یعنی ٹویٹ لکھا ابھی جب میں بیٹھا ہوں, Why can't CM Shehbaz and Bilawal Bhutto Zardari direct their travel budget to Turkey towards relief? This is in the right time to visit a country facing a catastrophic disaster. اس میں بحث چل رہی ہے کہ یہ گئے کیوں ہیں, ایک بات جانے کا کیا ضرورت. دوسری بات یہ کہ آج صبح ترکی کی جو آفیشیل ایجنسی ہے, یہ میں تمہیں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یعنی سمجھو جیسے ہمارے APP ہے یا PTV کے آپ ہیڈ بھی رہے ہیں کہ ان کا میٹنگ تھا, یار یہ وہاں پر جو ہیڈ ہے جس نے ڈپیوٹ کرنا ہے کہ یار ان کی کوریج اترنا کیا کرنا ہے, جس میں پروٹوکول کے لوگ بھی تھے. اڈانا جو ہے یہ ایک شہر ہے بڑا تاریخی, وہ فلیٹ ہو گیا ہے. انہوں نے کہا جی انہیں بتائیں کہ جی اڈانا جو ہے وہ ترکی کے جنوب میں واقع ہے اور وہ فلیٹ ہو گیا ہے زلزلے سے, یہ جو 100 سال کے بعد اتنی شدت کا آیا ہے. تو یعنی ان شارٹ ان کی جو آفیشیل میٹنگز ہو رہی ہیں سرکاری میڈیا کی, ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یار اب ہمارے صدر اور ہمارے حکام ان کو پروٹوکول دیں گے یا ان کو, یہ وہاں ڈسکشن ہو رہی ہے جو یہ دیکھو میرے تک پہنچ رہی ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھائی صاحب آپ کی اپنی کوآرڈینیشن نہیں ہے, بھانمتی کا کنبہ دکھتی ہے گورنمنٹ بنا دی ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے APC کرنی ہے جی ملک کی سلامتی کو خطرات, اس کی تاریخ نہیں آپ طے کر پا رہے, ہے نا بات. تو اگر بھائی کام نہیں ہو رہا تو پھر ان کی بات مان لو. جو یہ کہتے ہیں کہ بھی قومی اسمبلی کے بھی الیکشن کرا دو, اب یہ دیکھو اجلاس ہوتا ہے نا روزانہ, ایک تماشا لگتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کورم کے لیے منیمم آپ کو 84 بندے چاہیے ہوتے ہیں, لیکن کبھی بھی اوسطاً 50 سے زیادہ وہاں پہ بندے نہیں بیٹھے ہوتے. تو ایک مذاق ہی بنا ہوا ہے نا. وہ جو فواد چودھری کی جو درست بات ہے, آئی ایگری,
کہ 63% آپ کا جو پارلیمنٹری پروسیس ہے وہی سارا جو ہے وہ نہیں. الیکشن تو سولوشن تو الیکشن ہی ہے, سیدھی سی بات ہے. اگر آئین کو برقرار رکھنا چلے مجھے آئی تھنک ماسٹرلی انیکٹیویٹی یہ میں بریک لینے کا مجھے کہا جا رہا ہے, لیکن واپس آ کے میں ماسٹرلی انیکٹیویٹی اپنے ان ناظرین کے لیے جو انگریزی نہیں سمجھتے, اس کو میں اگر ایکسپلین یہ کرنا چاہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی زبردست اسٹریٹجی ہے کہ جب کبھی آپ کچھ نہ بھی کر رہے ہوں تو آپ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور نصرت صاحب کا کہنا ہے کہ شاید ایسا ماحول انکریج کیا جا رہا ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا آپ کرائسس کیوس پہ بدلتا جائے اور گہرا ہوتا رہے, اور پھر آپ اپنی انٹرونشن یا اپنا جو بھی آپ کا رول ہے آپ پلے کریں اپنی شرائط پر. اس پہ بات کریں گے, بھٹی صاحب سے اس ریویو لیں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بھٹی صاحب بریک سے پہلے بات کی تھی, نصرت صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ تاریخ کے تناظر میں انہوں نے بات کی ماسٹرلی انیکٹیویٹی, اور میں نے ناظرین کو بتا بھی دیا ماسٹرلی کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ جان بوجھ کے نظر آئے کہ کچھ نہیں ہو رہا لیکن وہ بھی ایک بڑا کرافٹ طریقے سے آپ کر رہے ہوں. لگتا ہے آپ کو بھی, اور کیا عمران خان صاحب کی جو آج کا بیان ہے کہ ان کی پالیسی نظر نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا پالیسی بنائی ہے کیا نہیں. پہلے انہوں نے ان کا ہی کہنا تھا کہ جی نیا لیڈر آ گیا ہے لیکن پرانا سیٹ اپ کام کر رہا ہے, وہ انٹیلیجنس چیفز کی بات کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ 2 دن پہلے اپنے انٹرویو میں کہ آرمی چیف ہی بس سب کچھ ہے, اسٹیبلشمنٹ کا نام ہے آرمی چیف اسٹیبلشمنٹ. اب وہ پریشان ہے کہ وہ ان کی پالیسی نظر نہیں آ رہی. تو کیا واقعی یہ ماسٹرلی انیکٹیویٹی ہو رہی ہے انسٹیٹیوشن کی کہ لڑ پڑ لیں کر لیں جو گن مارنا ہے پولیٹیشین یا مار لیں پھر دیکھیں گے؟ مالک صاحب گزارش ہے کہ میرا خیال ہے مجھے تو آرمی چیف جیسے اتنے بڑے عہدوں تک کبھی میری رسائی نہیں ہوئی, ان لوگوں سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی. جان دو تو میرا خیال ہے ایک اہم ایجنسی کی شخصیت چینج ہوئی ہے چند دن پہلے. دوسری بات, ماضی کی کچھ شخصیات باجوہ کی ابھی بھی اتنا ہی ایکٹیو ہیں جتنا پہلے تھی, بلکہ اس سے زیادہ اگریسیو ہے. بلکہ 1 مہینے پہلے لاہور میں ہونے والی ایک میٹنگ میں اس صاحب علم نے, طاقتور لوگ ہیں, میں ارشد شریف کا شہادت ہم پر قرض بھی ہے اور جواب دینا فرض بھی ہے, انہوں نے کہا کہ وہ کوتا ہے عمران خان اکیلا, اس کی منمانی کرنے دے. پچھلے کچھ چل رہے ہیں, لیکن اب میری جو اطلاع ہے کہ جو اہم ترین چینجنگ ہوئی ہے وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو رہے ہیں کیونکہ ملک میں حالات چل نہیں رہے. دیکھیں پاکستان کے اداروں کا احترام مقام سب کا ہونا چاہیے, لیکن پاکستان رہے گا تو ادارے رہیں گے نا. پاکستان رہے گا تو اداروں کی نٹار ٹوپا رہے گی. اب بند گلی میں چلے گئی ہے حکومت بھی اور پی ٹی آئی بھی کسی صورت میں ایک دوسرے سے ایک ٹیبل پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اسی حکومت نے, موجودہ جو امپورٹڈ حکومت ہے, اسی اسمبلی کو گالی دیتے تھے, کہتے تھے یہ اسمبلی یہ جعلی ہے, یہ فراڈ ہے, خلائی مخلوق نے الیکشن کرایا ہے, اس میں بیٹھنا گناہ ہے. تو 3.5 سال بعد جب ان کو حکومت مل گئی, گناہ ثواب میں کیسے ہوا اس کا فیصلہ تو رب العزت کرتے ہیں کہ گناہ کیا ثواب کیا ہے. تو میرے خیال میں مالک صاحب حالات بہت زیادہ پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں. اس حکومت کا زیادہ دیر چلنا بظاہر بادی النظر میں طاقتور حلقے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ایک اور سال دیں گے. آپ کی سمجھ آ گئی, آپ کی بات بالکل سمجھ آ گئی بھٹ صاحب, لیکن آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہے. صرف ایک چیز سے میں آپ سے ڈس ایگری کر رہا ہوں, ڈسکس ہو رہے ہیں, میں بڑے طریقے سے ایک بات کرنا چاہوں گا بٹوین دا لائنز. آپ نے بات کی ایک تبدیلی ہوئی, وہ تبدیلی اس لیے بھی میری اطلاع کے مطابق ہوئی کہ اس شخصیت کے نظریات باقی 2-3 لوگوں سے نہیں ملتے تھے, تو اس لیے وہ تبدیل ہوگی. بٹ خیر اس پہ پھر بات کریں گے. شاہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے یہ ماسٹرلی انیکٹیویٹی. نظر تو یہ آیا تھا کہ جو حالات ہیں اس وقت IMF کے ساتھ, اینڈ گیم ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, بالکل پولرائزیشن ہوئی بھی, وار آن ٹیرر تھا.
اس وقت تو ایکسپیکٹ ہم کر رہے تھے کہ بہت اگر لوگ باتیں بھی کرتے تو بڑا ایک اوورٹ رول نظر آتا ہے انسٹیٹیوشن کا کہ بھی بٹھائیں سب کو ختم کریں سب کچھ. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر شاید سرکلز میں یہ تاثر سیمنٹ کر گیا کہ انہوں نے الیکشن نہیں کرانا, خان صاحب نے ماننا نہیں ہے, تو یہ اب کچھ اور ہی طریقے سے آگے ملک چلے گا. تو یہ تو پھر کیا یہ بلیف نظر آ رہا ہے؟ نہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اس تاثر کو دور بے تاثر تو نہیں بنے گا نا. تم حلقوں کی بات چھوڑو نا, آپ آدمی کو سڑک پہ پوچھ لو. ایک آپ اس کو جب میں اور تم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ ریاست کا دیوالیہ ہو جائے گا, جس آدمی کی بابو 30,000 روپے ماہوارہ یعنی ماہوار انکم ہے, اس کا تو آلریڈی دیوالیہ ہو گیا نا. اب ان کا دیوالیہ شروع ہے جن کو 1 لاکھ کے قریب بھی کماتے ہیں, جب بجلی اور گیس کے بل آئیں گے, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو ریاست کے دیوالیے سے آپ کے عوام کی بے پناہ اکثریت کا اتنا ڈسکنیکٹ ہے. ٹھیک ہوگی نا بات. اب اس میں ان کو بھیا کہ وہ اپنے ووٹ کی پرچی ڈالنے کے منتظر ہیں یا کہ 2 وقت کی روٹی کمائیں, یہ اتنا بڑا ڈسکنیکٹ ہے. میں ماسٹرلی ان ایکٹیویٹی بار بار جسٹس منیر کو یاد کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, ہمارے بھائی فواد چودھری صاحب. تو جسٹس منیر صاحب نے جب نظریہ ضرورت لایا, اس کے بعد کابینہ بنی, تو فار دا فرسٹ ٹائم ایک سٹنگ آرمی چیف جنرل ایوب خان اس کابینہ میں وزیر دفاع ہوئے. بالکل. اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے, پھر انہوں نے محلاتی سازشیں ہونے دی. ہر مہینے جو ہے وہ وزیر اعظم بدلتا تھا. 18ویں امینڈمنٹ کے بعد اب آپشن نہیں رہا بھائی نظریہ ضرورت کو عدالت دے سکے. ارے بھیا مالک ایسے نہ کرو نا. میں اور تم یہ باتیں کیا 1997 میں نہیں سنتے تھے؟ کیا آرٹیکل 6 کے بعد یہ نہیں ہو سکتا؟ ہوا. کیا آرٹیکل 6 کے ہوتے ہوئے جنرل ضیاء بھی تشریف بھی نہیں لائے تھے؟ ہاں, تو آرٹیکل 6 کے ہوتے ہوئے اور 18ویں ترمیم کے اضافے کے ساتھ اگر ضرورت پڑے, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں, تو آئندہ خان بھی آ سکتے ہیں, اس میں کیا ہے. لیکن 2 باتیں جو ہیں آپ طرح دے گئے. باتوں میں بھٹی صاحب نے کہا کہ بڑے ہم لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. آپ نے اس کو آپ نے اس کو ویل لیفٹ کرکٹ کی ہمیں تو کوئی بلا لیا. نہیں, وہ اشارہ کہیں اور کر رہے تھے. یہ تمہارے ماتھے پہ میں دیکھ رہا ہوں تھوڑی سی اقتدار کی رونق ٹائپ. دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ یہ دیکھو بھٹی صاحب ہمیشہ شرارت. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہمارے تمہارے مشترکہ صحافی دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ مالک صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ فواد صاحب سے جب یہ کچھ پوچھ رہے ہیں آرٹیکل 6 کا اطلاق, تو کم از کم یہ بھی ان سے پوچھ لیتے کہ آج انہوں نے کن کی فیونرل میں شرکت کی ہے. نہیں, اس پہ تو فواد کا سٹانس بڑا کلیئر ہے. نہیں, اوہو, مقصد یہ کہ ان پہ آرٹیکل 6 لگا ہوا تھا. وہی نا, تو اگر مشرف صاحب تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جن پہ لگا ہوا تھا تو ان پہ تدفین کرنا پڑتی ہے. میں نے خود ان کے بارے میں نے کوئی اچھی باتوں کا ذکر کیا, کیونکہ ہم میرے اور آپ کی تہذیب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کسی کی مغفرت کی یعنی فوت ہونے کی خبر الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو, جنرل الیکشنز پنجاب اور اس کی بعد میں بات لگتا تنی پر شاید پنجاب اور یہ لگتا تنی پر شاید. اور میں کیا کروں یار. بھٹی صاحب آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ ناممکن. الیکشن میں پی ڈی ایم کو شکست ہے, الیکشن کروانا پڑے گا. کون کرواتا ہے یہ آپ صاحب علم ہے. اس حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے, طوفان آئے, معاشی اکانومی تباہ ہو جائے, دہشت گردی عروج پہ آئے, الیکشن نہیں کرائیں گے. لیکن شاید وقت کی ضرورت ہے, الیکشن کروا لیا جائے پاکستان کے مفاد میں, جیتے جو بھی, لیکن وہ شفاف الیکشن. اس کے لیے میرا خیال ہے کون رول ادا کرتا ہے, کسی کی ضرورت ہے. یہ میں کوئی غیر آئینی بات نہیں کروں گا. نصرت صاحب خود ایک بھٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں, چھوٹا سا صحافی جو لیکن جی اب بات کریں. لیکن الیکشن کے لیے کسی نہ کسی کو کوئی کردار ادا کرنا ہے. وہ کون کرتا ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ سیاستدان خود بیٹھ جائے. یہ مجھے بتائیں, ہم آن ایئر کہیں نہ کہیں, ڈریں سمجھیں, جو بھی بات ہے, حقیقت یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے خان صاحب کا اور انسٹیٹیوشن کا. وہ کس طرح ختم ہوگا؟ اور اگر وہ ختم ہوتا ہے تو ملک میں بڑی جلدی پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے اور اب الیکشن کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی صاحب نے کہا تھا شریف فیملی پہ کراس ہے, آپ کو یاد ہوگا. انہی صاحب نے, ان کی کوئی بات نہیں ہے, چھوڑ دے. انہوں نے کہا تھا شریف خاندان پہ کراس ہے. میں 10 واقعات بتا سکتا ہوں, اور آپ کو اس سے زیادہ صاحب علم کوئی نہیں ہے.
مالک صاحب آج کل آپ بڑے اہم ہونے والے ہیں. پٹی صاحب مینو چھڈ دیو, مینو معاف کر دیو. شاہ جی زور سے چلا آپ کے منہ میں گھی شکر. بٹی صاحب, شاہ صاحب آپ بتائیں مس ٹرسٹ کس طرح ختم ہوگا؟ بیکاز یار خان صاحب بھی روزانہ کوئی نہ کوئی بیان داغ دیتے ہیں. تو بھیا میں تمہیں یعنی سیریسلی بتاؤں, یہ مسٹرس والی کہانی میں نہیں مانتا. اچھا, اور اگر ہو بھی, سیدھی سی بات ہے, آپ مجھے یہ بتائیں آخر میں ایک بندہ کم پڑ رہا تھا نا جب یہ اس کا ووٹ لے رہے تھے, چودھری پرویز الہی صاحب, راجہ عمار یاسر, ان کو چکوال سے کون لایا؟ صحیح ہے. تو مسٹرس کیسے ہوا؟ ہاں, دوسری بات یہ کہ عمران صاحب تو آدھا گھنٹہ, چکوال والوں کے فون پہ آگے تھے, آدھا گھنٹہ عمران صاحب ابھی تک جیل نہیں گئے ہیں جب سے یعنی برطرف ہوئے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو تو پھانسی لگایا گیا تھا, تو اس کے بعد کیا ہوا؟ 2 مرتبہ ان کی بیٹی وزیر اعظم بنی نا. تو اس لیے یہ مسٹرسٹ والی مسٹرسٹ بڑی جلدی سی بات پہ بات ختم کرتا ہوں. 2 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. آج کی ٹیک اوے یہ ہے کہ ماسٹرلی ان ایکٹیویٹی ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو نہ ہوتے ہیں بہت کچھ کرتی ہے, اور نصرت صاحب نے اس پہ ہماری فوکس کی ہے اٹینشن. اور دوسرا دونوں کا خیال یہ ہے کہ مسٹرسٹ جو ہے وہ کوئی اتنی پرماننٹ چیز نہیں, اور جیسے فواد بھی کہہ رہے تھے کہ مسٹرسٹ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, ہم ان سے زیادہ قریب ہیں. سو آئی تھنک لاجک پہ چلنا چاہیے اداروں کو, اپنی ومس پہ نہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.